الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ میرے بھائیوں، ہم نے عشاء کی نماز میں سورۃ الاحقاف کا آخری حصہ سنا ہے، اور یہ حصہ علم کے ساتھ جو ہے نا میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو علم سے نوازتا ہے تو اس میں کیا بلائی آتی ہے، کیا خوبی آتی ہے۔ اور یہ واقعہ جنات کا ہے، جب انسان علم والا ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے، اور پھر وہ علم شرعی ہو، تو میرے بھائیوں وہ نور علی نور ہے۔ کیا ہے؟ نور علی نور۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعثت سے پہلے آسمان کے آس پاس کناروں پر پابندی لگ گئی تھی، کیونکہ وحی کا نزول تھا۔ کیا تھا؟ وحی کا نزول تھا، اور شیاطین اوپر ہوا میں وہ تیرتے ہیں، اڑتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ پھر جو ہے نا کاہنوں کے کانوں میں کچھ نہ کچھ پونگ دیتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات ہے کہ ایک بات سچ ہوتی ہے اور 100 اس کے ساتھ جھوٹ ملا کے پھر کاہنوں کے کانوں میں وہ پونگ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا وہ پروگرام چلتا ہے۔ اگرچہ اکثر یہ جو کاہن ہیں، عامل لوگ جن کو ہم عامل کہتے ہیں نا، ایمان سے بھی خالی ہوتے ہیں، عمل سے بھی خالی ہوتے ہیں، اور اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کام بھی کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے۔ جنات بھی اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں میں ایسے آسانی سے نہیں رہنے دیتے، اور ایسے آسانی سے ان کے تابع نہیں ہوتے۔ یہ اکثر کہتے ہیں کہ جنات ہمارے تابع ہے، یہ تو اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے بعثت سے پہلے یہ جناتوں پر پابندی تھی، اور ان پر گولے برسائے جاتے تھے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ صاد میں بھی یہ بات کی ہے، سورۃ الصافات میں، کہ اگر جنات ابھی سیکھنے کے اور سننے کی کوشش کرے تو ان کے پیچھے شہاب ثاقب موجود ہوتے ہیں۔ تو جنات نے اپنے ساتھیوں کو دنیا میں جو ہے نا ادھر ادھر پھیلا دیے کہ کیوں ہم پر اوپر کی پابندی ہے۔ تو نبی علیہ السلام طائف کے واقعے سے واپسی پر بطن النخلہ ایک جگہ ہے، وہاں پر نبی علیہ السلام تھے اور قرآن پڑھا رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت، ایک گروہ وہاں سے گزری، اور انہوں نے جب قرآن کو سن لیا تو کہنے لگے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی جب ہم نے آپ کے طرف پیر دیا، نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کے ایک گروہ کو، کچھ جنات کو، یستمعون القرآن، جو قرآن سن رہے تھے۔ دیکھیے، ایک ہے یسمعون سننا، ایک ہے یستمعون کان لگا کے سننا۔ کیا؟ اور قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ کان لگا کے سنو۔ کان لگا کے سننا کیسے؟ باقی مشاغل چھوڑ دو، باقی مشاغل چھوڑ دو۔ اس لیے یہ ایک بے ادبی ہے کہ اگر کہیں پر جو ہے نا قرآن بھی سنایا جا رہا ہو، وہاں پر لوگ اپنی باتیں بھی باتوں میں بھی مشغول ہو۔ عام طور پر جو ہے نا اگر گھر میں تلاوت لگی ہوئی ہے، اذاعت القرآن جیسے جو ہے نا ریڈیو پر ہے، تو اس میں اتنی یعنی قباحت نہیں ہوگی کہ اگر لوگ اپنے گھر کے مشاغل میں مشغول رہے، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ تو سنیں گے۔ اور یہ تو بہتر ہے کہ ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن ہو، صبح شام دن رات۔ اور ایک ہے قرآن کے لیے استماع، کان لگا کے سننا۔ تو انہوں نے کان لگا کے قرآن کو سنا۔ فلما حضروہ، سو جب وہاں پر حاضر ہو گئے، دور سے انہوں نے قرآن سن لیا۔ حضروہ ہو، اس میں جو ہا ضمیر ہے نا وہ جگہ کے طرف ہے، اس جگہ میں جب حاضر ہو گئے، قالوا انصتوا، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، ایک دوسرے کو سنو، خاموش ہو جاؤ۔
فلما قضی، جب وہ درس ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، یہ اپنے باقی جنوں کے قوم کے طرف پھر گئے اس حال میں کہ ان کو ڈرانے لگے. کیا کرنے لگے؟ ان کو ڈرانے لگے. اور یہ میرے بھائیوں سورۃ التوبہ کی 122 نمبر آیت ہے. اور آپ بھائیوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سورۃ التوبہ یہ پوری سورت یہ جہاد کے عنوان اور موضوع پر ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق بھی دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مسلمانوں کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس صورت میں اللہ نے حکم دیا ہے. اور ابھی ہم جو ایک دوسرے کے منہ تک رہے ہیں نا کہ کوئی کہیں سے اٹھے گا، اسی لیے کہ ہم اپنے بازو میں طاقت خود نہیں دیکھتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں پوری دعوت جو دی ہے نا وہ جہاد کے موضوع پر ہے. تو جب سب لوگ جہاد کی طرف راغب ہو گئے کہ دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے جنت پانے کے لیے سوائے جہاد کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سب کے سب اللہ کے راہ میں نکلے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ان میں سے کوئی ایک گروہ علم حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلا؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ یہ پھر اپنے قوم کے طرف پلٹ کر آئے اور ان کو ڈرائے، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ پیچھے جو باقی قوم ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو عملی جامہ پہنائے، اس کے مخالفت سے ڈرے، اور جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نواہی ہے ان سب سے ڈرے. ہاں کھڑکی کھول ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اتوار اور بدھ یہ کلاس چلتی رہے گی. بدھ کو شیخ صاحب ہوں گے، اتوار کو میں ہوں گا. آج پہلا دن ہے تو آج یہ ترتیب اور ابتدا اور برکت کے لیے جیسے شیخ صاحب قرآن کا ترجمہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو آج کلاس ویسے بھی مختصر ہوگی کیونکہ ادارہ بھی ابھی ترتیبات میں شامل ہے، اس میں لگا ہوا کھانا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کلاس مختصر ہوگی. دوسرا جن بھائیوں کا نام آئے، شیخ صاحب کے پاس لسٹ ہے تو آخر میں وہ لیں گے، جن کا نام آ جائے ٹھیک، جن کا نہیں وہ ساتھ یہاں لکھوا دیں یا نیچے جاتے ہوئے مجھے انہیں کامے کی کاپی دیتے جائیں. اور جن بھائیوں کے لکھے ہوئے ہیں وہ نہیں پہنچے، کیونکہ ابھی وہ جو گیس وکالے کی سائٹ ہے نا ساری، وہ ساتھی بھی ابھی نہیں ہے، ایک دو آئے ہیں پیدل آئے بیچارے، تو گاڑی بھی ہوگی. یہ جو ساتھی ہیں نا ہم کو بے شک بتا دیں، عید بینکوں کے پیچھے پرانا آفس، گیس وکالہ کے پیچھے والی مسجد، اس سے گاڑی لے کر بھی آئے گی، چھوڑے گی بھی، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا آج پہلا دن ہے. اردو والی کلاس کب کب ہوگی؟ یہی جگہ ہے، پہچان لی آج، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جمعہ والے دن نیچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی دنوں میں ہوں پر اگر ساتھی بے شک کرتے سارے آ گئے جنہوں نے نام لکھائے ہیں، زیادہ بڑھ گئے تو پھر نیچے چلے جائیں گے، نہیں تو یہاں کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ دین حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے نکل جائے تاکہ دین سیکھے، اور سیکھ کر واپس اپنی قوم کے پاس پلٹ کر آئے اور ان کو ڈرائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے ان کو ترغیب دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ممنوع کیے ہوئی چیزوں کے بارے میں ان کو خوف دلائے، آخرت کا، دنیا کا. تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح حکم دیا ہے دین اور دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہاں پر جنہوں نے بالکل وہ کام کیا اپنے قوم کے پاس واپس پلٹ کر آ گئے اور ان کو ڈرائے
انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو، اور کیا کہنے لگے؟ یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، یقیناً ہم نے ایک عجیب کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی تورات کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، ایسی کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، ہدایت دینے والی ہے حق کے طرف، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور صراط مستقیم کے طرف۔ جنہوں نے ایک ہی درس میں قرآن کے کتنے فضائل سنائے؟ نعم، اب بإذن اللہ موجود انشاءاللہ تعالی فی الأخیر الآن فی الدرس۔ دیکھیے، اِنَّا سَمِعْنَا کتابا، ہم نے سنی ہے ایک کتاب، یعنی ایک کتاب، اس کی تلاوت ہم نے سنی ہے۔ اور آگے میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الجن سے میں جو ہے نا آپ بھائیوں کے سامنے پڑھوں گا، وہاں پر یہ ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کے باتوں کو نقل کر کے قرآنی صورت جو ہے نا ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے بنا کر اتاری ہے۔ تو یہاں پر ایک فضیلت اور ایک جو نام ہے اس کتاب کا کہ ہم نے عجیب کتاب سنی۔ دوسری بات، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی کتاب ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو گئی ہے، وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور موسیٰ یہ ابراہیم علیہ السلام پر جو نازل کیے گئے صحیفے ہیں، اور ہدایت دینے والی ہے حق کے طرف، اور صراط مستقیم دکھانے والی کتاب ہے۔ اللہ کرے کہ یہ فضائل ہمارے ذہنوں میں بھی، علم میں بھی آ جائے۔ یا قومنا، پھر کہتے ہیں اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے طرف جو بلانے والا داعی ہے ان کے بات پر لبیک کہو، اجیبو، ان کی دعوت کو قبول کرو، داعی اللہ، اللہ کے طرف داعی کی ان کی بات کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور ایمان لاؤ ان پر۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں پناہ دے گا دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، جس نے اللہ کے داعی کی بات نہیں مانی، ان کے دعوت پر لبیک نہیں کہا، فلیس بمعجز فی الارض، وہ اللہ کو زمین میں ادھر ادھر آسمان کی کناروں میں اور اطراف میں اڑ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہاں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، جو ایسے ہیں جو اس دعوت کو قبول کرنے والے نہیں، یہ کل ایک گمراہی میں ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور اللہ رب العالمین نہیں تکا آسمان کو بنانے پر، زمین کو بنانے پر، بقادر علی ان یحیی الموتى، تو وہ ذات ضرور بالضرور قادر ہے اس پر کہ ان کو اللہ زندہ کرے مرنے کے بعد، بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ وہ بات نہیں ہے جس کا تم انکار کرتے تھے اور یہ بالکل حق بات تھی؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے کہ اے اللہ کی قسم بالکل حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو ان کو کہا جائے گا کہ جو تم اس دن کو جھٹلاتے تھے نا، ابھی چکھ لو عذابوں کو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی ڈٹے رہیے
جیسے آپ سے پہلے وہ عزم والے رسول ڈٹے رہے تھے اپنی دعوت پر. ولا تستعجل لهم، ان کے بربادی کے لیے جلدی نہیں کرو. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ان کو ضرور بھی ضرور وہ دن دیکھنا ہے، اور جس دن یہ اللہ کے سامنے جائیں گے اور وہ دن دیکھیں گے جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، تو یہ سمجھیں گے کہ ہم تو 40 اور 50 اور 60 سال زندگی ہم نے نہیں گزاری، ہم نے تو دن کا ایک ٹائم گزارا ہے، عصر کا وقت جیسے قرآن کے باقی آیتوں میں ہے، یا صبح کا وقت یا ظہر کا وقت. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بلاغ، یہ لوگوں کے لیے تبلیغ کی کتاب ہے، ہم نے یہ بات پہنچا دی. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو فاسق قوم ہی جو ہے نا ہلاک ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ علم کی بات تھی کہ جن ابھی تک اپنے سرکشی کے لیے آسمان کی کناروں میں اڑ رہے تھے، پھر رہے تھے کہ ہم پر کیوں پابندی لگی، لیکن جب انہوں نے قرآن سن لیا تو یہ قرآن علم ہے نا، تو علم نے ان میں اتنے فضائل ایک درس میں پیدا کیے. قرآن کی کتنے فضائل انہوں نے سنائے، قوم کے پاس واپس جا کر ان کو بھی دعوت اسلام جو ہے نا انہوں نے سمجھایا. تو میرے بھائیوں، یہ کچھ مقدمے کے طور پر آپ بھائیوں کے سامنے میں نے یہ باتیں رکھی ہے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہماری کتاب ہے وہ PDF میں ہے، ابھی جو ہے نا وہ آئی نہیں ہے کتابی شکل میں، انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی. اتوار کے دن ہو سکتا ہے کہ شیخ اس سے شروع کرے، یا پھر آنے والی بدھ کو آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھوں گا. اس میں ایمانیات ہے، ایمان کے ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہے. اور ان سب باتوں کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بندے کے علم میں آ جائے اور پھر عمل میں آ جائے، بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کون بن جاتا ہے؟ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ہم اللہ کے اولیاء کے پیچھے بھاگتے ہیں اور خود یہ کوشش نہیں کرتے کہ بھائی کوئی ولی اللہ کا بنتا کیسے ہے، وہ نسخہ میں استعمال کروں، وہ نسخہ میں استعمال کروں. اگر حقیقی معنوں میں ہمیں یہ نسخہ معلوم ہو جائے نا، ہم کسی کے پیچھے بھاگیں گے نہیں. ہاں یہ دیکھیں گے کہ بھائی آدمی دیندار ہے، اس طرح ان کے طرح دینداری میں نے اپنانی ہے. اتنی بات کافی ہے نا. اس کے برعکس ہم ان کے پیچھے جو ہے نا پڑے اور ان کے پیچھے بھاگے، اور پھر وہ کیا کچھ جو ہے نا وہ جو لوگ کچھ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اصل میں شریعت نے بت پرستی جس چیز کو کہا ہے نا، بت پرستی، وہ یہ شخصیت پرستی ہے. شیطان آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بہت بڑا کھلاڑی بن چکا ہے، بہت بڑا کھلاڑی بن چکا ہے. وہ ایسا چھوٹا کھلاڑی نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے لوگوں کو کس طریقے سے پسانا ہے. میرے بھائیوں، اس موضوع کو، یہ تو آپ لوگوں نے علم کے عنوان سے یہ بات سن لی کہ ایک ہی درس میں اللہ کے رسول، وہ تو درس اللہ کے رسول کا تھا نا، تو اس سے جو ہے نا اتنی استفادہ جو ہے نا کہ لائق ہو گئے. تو میرے بھائیوں، یہ بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی. آپ لوگوں کے سامنے میں بت پرستی کے حوالے سے کچھ آیتیں رکھتا ہوں باذن اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بت پرستی کیا ہے؟ کیونکہ اس چیز نے امت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ بت پرستی، شخصیت پرستی، اس چیز نے امت کو تباہ برباد کر دیا ہے. میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ ہندوؤں سے پوچھو تو وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پتھروں کو پوجتے ہیں، یا ہم اس تراشے ہوئی صورت کو اور مورتی کو پوجتے ہیں. اس مورتی کے پیچھے ان کے پاس تصورات ہے شخصیات کا، اور وہ ہے ان کے 33 کروڑ اوتار. کون ہے؟ 33 کروڑ اوتار. یہی بات ٹھیک ہے نا؟ تو اس تصور کو اپنا کے، اور تصور جو ہے ان کا وہ بھی ان کے یہاں بے دینی پر مبنی نہیں ہے بلکہ دینداری پر مبنی ہے. یہ تصور ہمیں وشنو تک پہنچانے کے لیے ہے، بس یہ ہندوؤں کا تصور ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی ایک احادیث ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو سورۃ الجن ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے درس میں
جنات کی اس موضوع کو اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ جوڑ کے رکھ دوں گا، کچھ باتیں اس صورت سے میں لوں گا. تو وہاں پر جو ہے نا سورۃ نوح بھی ہے. سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے 5 بتوں کا تذکرہ کیا ہے. کن کا تذکرہ کیا ہے؟ 5 بتوں کا. تو میرے بھائیوں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے صحیح بخاری میں کہ یہ ان کے دیندار لوگ تھے. کون تھے؟ دیندار لوگ تھے. بالکل کھلی بات ہے، یہ ان کے دیندار لوگ تھے. اور جب وہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے آ کر ان کو کہا کہ میں تمہاری پریشانی کو سمجھتا ہوں. انسانی شکل میں آیا، بوڑھے بابے کی شکل میں. ایک یہ کھڑکیاں کھولے بھائی. ٹھیک ہے نا، ہم درس بھی مختصر کر دیتے ہیں. یہ کھڑکیاں کھولے، ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے قریب، کوئی بات نہیں ہے، نیچے سے آواز آ جائے کوئی بات نہیں ہے. میں انشاءاللہ چلو. تو میرے بھائیوں، شیطان آ کر اس نے کیا کہا کہ مجھے تمہاری پریشانی کا احساس ہے. شیطان نے ان کی صورتیں بنا کے لا کر رکھ دی. پھر کچھ وقت گزر گئی، یہ پیڑھی ختم ہو گئی، یہ لوگ مر گئے، ختم ہو گئے. دوسری پیڑھی کو شیطان نے کہا کہ یہ تو گر ہے، ان کو اپنے معبد خانوں میں لے کے جاؤ. کہاں لے کے جاؤ؟ عبادت خانوں میں لے کے جاؤ. وہاں پر لے کے گئے. تیسری پیڑھی کو شیطان نے آ کر کہا کہ ان کے وسیلے لے لو، یہ ایسی ہے جیسے تم اللہ کی بندگی کرتے ہو. تو میرے بھائیوں، دنیا میں کہیں پر بھی ہندو غیر اللہ کو پوچھتے ہو، سکھ غیر اللہ کو پوچھتے ہو، کرسچن غیر اللہ کو پوچھتے ہو، یا بدھ متی، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ان کو پوچھتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اوتار کے تصور کو بندگی رب سمجھتے ہیں، اپنے رب کے بندگی سمجھتے ہیں ان اوتار کے تصور کو. تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تصور کو عبادت کہا ہے. اس تصور کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ عبادت. دیکھیے سورۃ یونس ہے، 18 نمبر آیت ہے. کون سی؟ 18 نمبر آیت. میرے بھائیوں، سورۃ یونس 18 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اوروں کی بندگی کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ اوروں کی بندگی کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے وسیلے ہیں. یہ کیا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بندگی کرتے ہیں وہ من دون اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ اوروں کی، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ ضرر دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہے. یہ کون ہے؟ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ بندگی ہے، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ سفارش ہے. کیا ہے؟ تو بات کس کی سچی ہے؟ اللہ کی. اللہ بندگی کہتا ہے، وہ سفارش کہتے ہیں. اللہ بندگی فرما رہا ہے کہ یہ بندگی ہے، اور وہ شفاعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شفاعت. تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے اتنبئون اللہ، کیا اللہ کو ایسی چیزوں کا پتہ دیتے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جن کو نہ اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں. ہاں، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ اور اللہ رب العالمین یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے وجود کو نہیں جانتا اس حیثیت پر کہ یہ میرے شرکا ہے. اللہ کا شریک نہیں ہے تو اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا نا. اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. اللہ ہم سب کے سروں کے بالوں کو جانتا ہے کہ کتنے بال ہیں ہمارے سروں پر، اور داڑھی رکھنے کی اللہ ہر کسی کو توفیق دے. تو میرے بھائیوں، اللہ یہ نہیں جانتا کہ یہ میرا شریک ہے، اس لیے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اتنبئون اللہ، کہ اللہ کو ایسی چیزوں کا پتہ دیتے ہو جن کو اللہ نہیں جانتا نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، یعنی یہ میری شرکا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ایک بات ہو گئی. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں یہ فرمایا ہے کہ یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہے. مردے ہیں،
زندہ نہیں ہے. دیکھیے اموات غیر احیاء، مردے ہیں. اموات آپ سب جانتے ہو، اموات میت کا جمع ہے، میت واحد ہے، اموات جمع ہے، ٹھیک ہے. تو مورتی نہ زندہ ہے، مورتی نہ مردہ ہے، مورتی کو قیامت کے دن نہیں اٹھایا جائے گا. تو رہے کون؟ کچھ اشخاص تھے جن کو لوگوں نے مورتیاں بنا رکھے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ بالکل ہمارے زمانے کے طرح کے لوگ تھے. اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہے. مورتی نہ مردہ ہے نہ زندہ ہے، نہ مورتی کو اٹھایا جائے گا، رہے یہی لوگ ہیں. اچھا دوسری بات، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا. تو مورتیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مردوں کی بات ہو رہی ہے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ مردوں کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الہکم الہ واحد، الہ حقیقی معبود لائق پرستش تمہارا ایک ہی لائق وہ الہ ہے جو اللہ ہے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اگر سمجھو گے تو اتنا بڑا پیدا حاصل ہو جائے گا کہ پوچھو مت. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ نا. کیا کلمہ ایسا ہے کہ لا اللہ الا اللہ؟ بتاؤ بھائیو، کلمہ کیا ہے؟ لا اللہ الا اللہ تو نہیں ہے نا. تو لوگوں کی یہ بات غلط ہو گئی کہ نہیں کہ ہم نے اللہ کو دو نہیں کہا، ہم نے اللہ کو دو نہیں کہا. نہیں بھائیو، ہندو بھی اللہ کو دو نہیں کہتے. ہندو ایک وشنو مانتے ہیں، ایک. یہ باقی ان کے اوتار ہے. یہ کیا ہے؟ اور شرک ان اوتار کی وجہ سے ہے. شرک کس وجہ سے ہے؟ اوتار کی وجہ سے ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے بارے میں جھگڑا نہیں تھا. 23 سالہ زندگی جو رسول اللہ کی گزری ہے نا، اللہ منوانے پر نہیں گزری، الہ منوانے پر گزری ہے. اللہ منوانے پر نہیں گزری، کیونکہ قرآنی ایک آیت نہیں ہے، دو نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 10 آیتیں ہیں. 3 آیتیں اب بھائیوں کے سامنے میں پڑھ کر بات کو انشاءاللہ ہوتا سمیٹتا ہوں. قل لمن الارض ومن فیہا، کہیے کس کی ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے. سیقولون للہ، جلد کہیں گے کہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے. تو اللہ پوچھتا ہے افلا تذکرون، پھر بات کو سمجھتی نہیں ہو؟ جب سب کچھ میرا ہے تو پھر بندگی بھی میری ہی ہونی چاہیے. پھر اللہ پوچھتا ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، کہو کہ رب عرش عظیم کا رب کون ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ تو کہیں گے کہ اللہ ہے. تو اللہ پوچھتا ہے کہ پھر میری ہی بندگی کیوں نہ ہو، حقیقی الہ میں کیوں نہیں؟ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ پھر اللہ پوچھتا ہے قل فمن یملک السمع والابصار والافئدہ، یہ دوسری آیت ہے. قل من یدبر الامر، کون ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز کا تدبیر کرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اللہ ہے. تو اللہ پوچھتا ہے پھر حقیقی بندگی میری ہونی چاہیے، حقیقی الہ میں ہی ہوں. تو میرے بھائیوں، بت پرستی کے بارے میں ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے سناؤں اور اس حدیث کو یاد کر لو. آپ بھائیوں کے سامنے میں ترجمہ اس لیے پڑھوں گا تاکہ ترجمہ یاد کرو، عربی کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ حقیقی معنوں میں بت پرستی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت مضبوط دعا ہے اللہ کے رسول کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو رہے ہیں، بالکل قریب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر جائے. اس وقت نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے. حدیث ہے موطا امام مالک میں، حدیث ہے مسند احمد میں، اور کتابوں میں بھی ہے، مسند الفردوس دیلمی میں ہے. لیکن یہ موطا امام مالک اور مسند احمد یہ نام کافی ہے. تو میرے بھائیو، دعا اس طرح ہے. اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، میری قبر کو بت نہ بناؤ، کہیں میری قبر کی پوجا پاٹ شروع نہ ہو جائے. اے اللہ، میری قبر کو بت نہ بناؤ، کہیں میری قبر کی بندگی نہ ہو جائے.
تو میرے بھائیوں اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے اپنی نبی کے قبر کی حفاظت کی ہے، اور یہ حفاظت اتنی مضبوط حفاظت ہے کہ میرے بھائیوں تابعین کے زمانے سے نبی علیہ السلام کے قبر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے کہ بھائی ہم تو جنگلوں میں ایسے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ جو جنگلہ ہے نا، اس کے اندر ایک دیوار ہے، اس دیوار کے اندر پھر دیوار ہے، اور پھر اس کے بعد بالکل تابعین کے زمانے سے بند ہے۔ کیا ہے؟ بند ہے، اور کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ اس دیوار کے بعد، جنگلے کے بعد ایک اور دیوار ہے، اس کے اندر لوگ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دیوار ہے، اور پھر اس کے بعد حجر عائشہ ہے ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، اور یہ بند ہے تابعین کے زمانے سے۔ اور پھر اللہ کا نظام دیکھیے، یہ ترچی شکل میں جو ہے نا وہ بنایا گیا حجرہ، پیچھے سے جو دیوار ہے نا ترچی شکل میں ہے۔ اور اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے اشعار کہے ہیں، بڑے پیارے اشعار ہیں، اصل میں 6000 اشعار ہیں، لیکن الگ الگ چیپٹر کے حساب سے ہیں، تو اس باب میں جو ہے نا انہوں نے عجیب اشعار کہے ہیں۔ وَدَعَا بِأَلَّا يُجْعَلَ الْقَبْرُ الَّذِي قَدْ ضَمَّهُ وَسَنًم مِّنَ الْأَوْثَانِ فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میرے قبر کی حفاظت فرما، تو اللہ نے اپنے نبی کے قبر کی حفاظت کی، اور اللہ نے اپنی نبی کے قبر کو 3 دیواروں میں بند کر کے رکھا۔ کتنے؟ تو یہ جو اشعار ہیں ان کو تو 700 سال ہو گئے، پھر بعد میں جو ہے نا دیوار ہے، اور پھر بعد میں جنگلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے اللہ میرے قبر کو بت نہ بناؤ، کہیں میری قبر کی پوجا پاٹ شروع نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں نتیجہ نکلتا ہے جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر نہیں رہتی، وہ بت بن جاتی ہے، اگرچہ ہندوؤں کی مورتیاں الگ ہیں اور ہمارے الگ ہیں۔ اور یہ کسی ہندو نے بات کی تھی کہ تم پڑے کو پوجتے ہو اور ہم کڑے کو پوجتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، شیطان اپنے چال میں، اپنے کھیل میں بہت شاطر ہے، جانتا ہے لوگوں کو کس کس طریقے سے میں نے گمراہ کرنا ہے۔ ایک کتاب ہے، اردو والے ساتھیوں سے میری درخواست ہے کہ اس کو پڑھیں۔ کتاب کا نام کیا ہے بھائیو؟ تلبیس ابلیس۔ تلبیس یعنی ابلیس کے دھوکے، ابلیس کے طرح سے جو ہے نا یعنی شیطان نے لوگوں کو دھوکوں میں ڈال رکھا ہے، اور پھر جو ہے نا بڑا کھلاڑی ہے اس باب میں، تو وہ بالکل اپنے کھیل کو نئے شکل میں جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے۔ جیسے بہت قوی وہ کیری مین نہیں ہوتا، کیری کھیلنے والا، وہ جو بال کو جو ہے نا وہ گول تک پہنچانے کے لیے کوشش میں ہوتا ہے نا، تو جب وہ قوی کھلاڑی ہوتا ہے نا تو اس کو طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ تو شیطان بہت بڑا پرانا کھلاڑی ہے، اور یہ تو میں نے 1-2 آیتیں بھائیوں کے سامنے پڑھے ہیں، کئی ایک آیتیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، عباد امثالکم، تمہارے طرح بندے ہیں۔ عباد، پہلے میں نے یہ کہا تھا نا اموات، کس کی جمع ہے؟ میت کی۔ آپ لوگ اتنی عربی الحمدللہ سمجھتے ہو۔ عباد جمع ہے کس کی؟ عبد، عبد کی جمع عباد، بندے ہیں۔ ان الذین، یقیناً وہ جن کو تم پوچھتے ہو، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہارے طرح، فدعوہم سو پکارو ان کو، تو تمہاری بات کو سنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس سے بھی کھل کر کوئی آیت ہو سکتی ہے، اتنی واضح بات بھی جو ہے نا کوئی اور ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے نا بات کو ہم الجھا رکھے بت مورتی ان ناموں میں۔ میرے بھائیوں بات وہاں پر نہیں الجھتی۔ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن فہم عطا رکھا ہو نا، وہ اس الجھن میں کبھی بھی نہیں رہ سکتا، ایک ہی منٹ میں وہ بات کو سمجھ لیتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے کشف الشبہات۔ کیا؟ کشف الشبہات۔
یہ اردو میں بھی ملتی ہے. اب بہترین کتاب ہے، بہترین. اس کتاب کو اگر ہم پڑھیں نا، یہ ساری شبہے ہمیں معلوم ہو جائیں گے کہ بھائی یہ شیطان نے جو جو شبہے لوگوں میں ڈالے ہیں اور جن جن شبہات میں شیطان نے لوگوں کو مبتلا رکھا ہے، اس میں تو یہ شبہ بھی ہے، اس میں تو یہ شبہ بھی ہے. تو اور بھی کئی آیتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور جگہ فرمان ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور قاری صاحب یہ کون سی آیت، کون سی صورت کی آیت ہے؟ ہاں، سورۃ الاحقاف کی، اور شروع کی آیاتوں میں ہے. اور ہم سب پر ضروری ہے کہ اس آیت کو پڑھے اور یاد کرے. یہ آیت وہ آیت ہے کہ یاد کرنے والی آیت ہے، تاکہ آپ کو اتنا نالج تو قرآن سے ہو. ومن اضل، کون اس سے بڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے؟ ممن، اس سے، یعنی وہ سب سے بڑا گمراہ ہے. یدعو من دون اللہ، جو پکارے اللہ کے علاوہ اوروں کو. من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہ دے سکے، اس کی حاجت کو پورا. وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعا سے غافل، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. میرے بھائیو، ہم اتنی بات نہیں سمجھتے کہ یہ جو علی حجویری بابا ہے، دیکھیے میں نام لے لیتا ہوں، ناراض نہ ہو جائے کوئی ساتھی. درس کو باقاعدہ استمرار کے ساتھ سنے اور اپنی عقل کو باندھ کر نہ رکھے، بلکہ عقل کو یہاں استعمال کرے. عقل کو باندھ کر رکھنے کی بات اور دلیل کیا ہوگی کہ آپ نے صرف نام سن لیا کہ بھائی یہ ہو، یہ اس نے تو بابا کے بارے میں بات کی ہے تو کل میں نہیں آؤں گا. تو یہ آپ کو اللہ نے عقل دی تھی اور آپ نے اپنے عقل کو ٹھیک ہے، ہاں لگا دے ساتھیوں پر جو ہے نا، آپ نے اپنے عقل کو تالا لگا دیا. مجھے تول رہے ہو کسی اور کے عقل پر، مجھے تول رہے ہو کسی اور کے عقل پر. تو میرے بھائیوں، یہ جو لاہور کا علی حجویری بابا ہے، جن کو ہم نے اللہ کے 3 نام دے رکھے ہیں، داتا، گنج، بخش. داتا، گنج، بخش. یہ تو پارسی خوان تھا. یہ کون تھا؟ پارسی خوان تھا. اچھا، اور یہ تو عربی جانتا تھا اس لیے کہ عالم تھا. تو میرے بھائیوں، اتنی بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ ان کو پنجابی زبان قبر میں کس نے سکھائی، پھر سرائکی زبان کس نے سکھائی؟ ہاں، اچھا، جب یہ زندہ تھا اور جس وقت ان کا ٹائم ہوتا تھا سونے کا، تو اس وقت کیا ہم ان کو جگاتے تھے کہ بابا جی ہمارا یہ کام ہے؟ نہیں. کیوں؟ بے ادبی سمجھ کر. تو ابھی ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تو زندہ ہے نا، لوگ زندہ سمجھتے ہیں، تو زندہ تو سوتا بھی ہے نا. تو بھائی کس وقت وہ سو رہا ہے ہمیں یہ لسٹ بھی معلوم ہو، یہ بات ہمیں معلوم ہو کہ اس وقت یہ سو رہا ہے، تاکہ ہم ان کو سوتے ہوئے ڈسٹرب نہ کریں. پھر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو کہ ہاں بھائی یہ تو پنجاب ہے، بہت بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، ابھی پتہ نہیں وہ پکار رہا ہے، تو ابھی میں تھوڑا خاموش ہو جاؤں تاکہ ان کی پکار کو سنیں، پھر بعد میں میری پکار سنے گا. میری بات ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے یہ جو ساری باتیں نا ہم اپنے عقلوں میں یعنی لا سکتے ہیں کوشش کر کے. تو میرے بھائیوں، سرائکی زبان ہے، پشتو زبان ہے، ہم یہ سوچ سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے کسی سے کہ ان کو یہ زبان کس نے سکھائی ہے. اس طریقے سے ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے موحد بندے بن سکتے ہیں. اور یہ تو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کچھ ہی آیتیں پڑھی ہے جنوں کے بارے میں کہ جنہوں نے قرآن سے اتنا فائدہ اٹھایا، جنہوں نے جنات نے قرآن سے اتنا فائدہ اٹھایا. تو ہم تو میرے بھائیوں خاندانی مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں. ہمیں تو قرآن سے اتنا مستفید ہونا چاہیے کہ پوچھو مت. کیوں؟ میرے بھائیوں، یہ قرآن ہمارے اوپر دلیل ہے. قرآن ہمارے اوپر کیا ہے؟ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اس کا آخری جملہ یہ ہے وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. قرآن یا آپ کے اوپر حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے. تو ہمارے لیے قرآن حجت کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کو تلاوت تک محدود رکھیں ہمارے لیے، تب جو ہے نا حجت ہو. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور الگ موضوع ہے کہ قرآن کو سمجھے بغیر اللہ رب العالمین اجر نہیں دیتا. لیکن بات مجمل ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے.
امت میں اس طرف علماء گئے ہیں، یعنی یہ بھی علماء کے قول ہے کہ جو قرآن کو بغیر سمجھے پڑھے اللہ رب العالمین اس کو اجر نہیں دیتا. لیکن یہ بات ایک طرح کی صحیح بھی ہے، ایک طرح کی غلط بھی ہے. صحیح اس طرح ہے کہ قرآن سے توحید نہ سیکھو، قرآن سے شرک نہ سیکھو اور اس کا رد نہ سیکھو، اس سے بچنا نہ سیکھو، قرآن سے ایمان بالرسل نہ سیکھو، قرآن سے اتباع الرسول نہ سیکھو، ٹھیک ہے، اور صرف قرآن کو پڑھو، تو یہ تو قرآن کی بے ادبی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ سمجھنے کے لیے اور کتابیں ہیں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے ہے. تو میرے بھائیوں، بایولوجی کے ساتھ اگر ایسا کام کوئی کرے اسکول میں، کیمسٹری کے ساتھ ایسا ہو، فزکس کے ساتھ ایسا ہو، تو جو ایس ڈی او وغیرہ مہینہ میں ایک دورہ کرتا ہے اسکول کا، وہ اس استاذ کو اسکول میں چھوڑے گا؟ اسکول میں نہیں، بلکہ اس سب منصب پر بھی نہیں چھوڑے گا، اس مرتبے پر بھی نہیں چھوڑے گا جس مرتبے پر وہ بیٹھا ہوا ہے. یا تو دوبارہ اس کو نرسری میں بھیجے گا، ہاں پرائمری میں بھیجے گا، کہاں بھیجے گا؟ یا اس کو اسکول کی استادی سے خارج کرے. کیوں؟ وہ سائنس کی اتنی بڑی بنیادی کتاب کو صرف پیراگراف کے حد تک جو ہے نا پڑھانا کافی سمجھتا ہے اور یہ اپنی ڈیوٹی کو نبھانا سمجھتا ہے. تو یہ اسکولوں کے نصاب کا دشمن ہے. کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو دشمن نہیں کہتا، لیکن دشمن اس طرح ہے کہ اس کے نیچے پڑھنے والے طلاب جو ہے نا وہ پاس ہوں گے. ان میں کوئی جو ہے نا اسکول میں ہیڈ وہ لگ سکتا ہے، یہ سائنس ماسٹر لگ سکتا ہے، انجینئر، اور اسی طریقے سے پیچھے وہ ڈاکٹر، اور اسی طریقے سے سائنسدان تو دور کی بات ہے. تو میرے بھائیوں، پھر ہمارا یہ عمل قرآن کے ساتھ کیوں ہے؟ تو قرآن سے اگر ہم توحید کے مسئلے کو سیکھیں، توحید کے مسئلے کو، اس کے اقسام سیکھیں، شرک کے مسئلے کو سیکھیں، شرک کے اقسام کو سیکھیں، اتباع الرسول کے مسئلے کو سیکھیں، اتباع الرسول کے اقسام، وہ جو اتباع ہے، اللہ کے رسول کے اقتداء ہے، یہ سیکھیں. اسی طریقے سے ایمان بالرسل سیکھیں اور 6 ایمانیات سیکھیں. کیا 6 ایمانیات؟ کسی کو تفصیلاً معلوم ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، باتیں ہوگی اس بارے میں، اور کسی کو اجمالاً، یا اور اسی طریقے سے اسلام کے ارکان ہم قرآن سے سیکھیں. تو باقی قرآن کے معانی ہمیں نہ معلوم ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین ایک حرف پر ہمیں 1 نیکی اور 1 کے بدلے اللہ 10 دے گا. لیکن جنہوں نے قرآن کو صرف پڑھنے پڑھانے کا کتاب اور عقیدہ کہیں اور سے لے لیتے ہو، اور جب اس طرح کی آیتیں آ جائیں تو نیچے یہ لکھو کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے. کیا ہے؟ بتوں کے بارے میں ہے. تو ان کے لیے کوئی اجر قرآن سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو اپنے ایمان کا کھانا خراب کر دیا ہے، ایمان بگاڑ دیا ہے. یہ بات تو بتوں کے آپ پائیں کے سمجھ میں آ گئی نا؟ بالکل ایک ہی بات ہے، کوئی شک، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. تو میرے بھائیوں، اس طرح کے لوگ 1000 بار قرآن ختم کرے نا، ان کے لیے اجر نہیں ہے، ان کے لیے اجر نہیں ہے. تو قرآن پر اللہ اجر دیتا ہے جب آپ کو کیا معلوم ہو؟ ایمانیات قرآن سے معلوم ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورے قرآن کے معانی آپ کو نہیں معلوم، لیکن ایمانیات معلوم ہے. قرآن پر اب اللہ آپ کو اجر دے گا اگر آپ کو اسلام کے ارکان معلوم ہو قرآن سے، اور ایمان بالرسل آپ کو معلوم ہو. یہ تو ایمانیات میں آ گئی بات. توحید کے مسئلے کو آپ جانتے ہو قرآن کی روشنی میں، شرک کے مسئلے کو آپ جانتے ہو قرآن کی روشنی میں. تو میرے بھائیوں، پھر جو ہے نا قرآن کے ایک حرف پر اللہ کا وعدہ ہے. وہ حدیث مشہور ہے، مسند احمد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حبر هذه الامہ، وہ راوی ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھ لیا، فلہ بہ حسنہ، اس ایک حرف پر اس کے لیے ایک حسنہ ہے، ایک نیکی. والحسنۃ بعشر امثالها،
ایک نیکی کے بدلے اللہ 10 دیتا ہے. ولا اقول الف لام میم حرف، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف لام میم 3 حروف ہے. اللہ کے رسول نے بات بھی وہاں سے کی ہے جہاں کے معنی کسی کو نہیں معلوم. تو جس آیت کی معنی ہمیں معلوم ہو جائے پھر ہمارے عمل میں آ جائے، اللہ کتنا اجر دے گا اللہ جانتا ہے. الف لام میم پر اللہ رب العالمین آپ کو کتنی نیکیاں دیتا ہے؟ 30 نیکیاں دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کے ہم پر بہت ساری حقوق ہے. کیا ہے؟ بہت سارے حقوق ہے. قرآن کا یہ حق کہ یہ قرآن اسلام آباد میں نافذ العمل ہو، لیکن یہ گلہ میں یہاں یو پی اور بہار والوں سے نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہندوؤں کے دیش میں رہتے ہیں. یہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم ہند سے گر آئے تو اسلام کے خاطر، اسلام یہاں ہے نہ وہاں. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن بسم اللہ یہ قانون ہے. کیا ہے؟ ورلڈ آرڈر ہے. کیا ہے؟ یہ ورلڈ آرڈر ہے. اور اگر اس ورلڈ آرڈر کو ہم نافذ کیے ہوتے نا تو آج ہم ایک دوسرے کے منہ نہ تکتے کہ کون جواب دے، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں طاقت ہوتی. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہوتا، اور ہم اپنے بھائیوں کو کہیں پر بھی بے یار و مددگار نہ چھوڑتے. لیکن ہم نے تو اسلام کو صرف مسجد میں باندھ رکھا ہے. کہاں باندھ رکھا ہے؟ مسجد میں. مسجد کے باہر تو ہم مرے ہوئے انگریز کے بندے ہیں، والعیاذ باللہ، لاڈ میں کالے کے. یہ کھلی بات ہے. قرآن میں یہ ہے نا، اقیم الصلاۃ، ہم نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ چلو، یہ تو لوگوں کی اپنی اپنی بندگی ہے نا، انفرادی زندگی ہے. یہ کیا ہے؟ انفرادی دین ہے. یہ کیا ہے؟ انفرادی دین. کہ بھائی یہ عمل تو میرے گھر میں بھی ہے، میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں. روزہ وہ میں رکھتا ہوں، میری بیوی رکھتی ہے. تو یہ تو ہمارے انفرادی دین ہے. تو یہ انفرادی دین تو امریکہ میں بھی نافذ العمل ہے. کیا وہاں سے لوگ عمروں کے لیے نہیں آتے؟ کیا یہاں سے ہمارے لوگ وہاں نہیں جاتے ساتھیوں سے ملنے کے لیے، مسلمانوں سے ملنے کے لیے؟ تو جو اجتماعی نظام ہے اور قانون ہے، وہ بندگی ہے، وہ اسلام آباد میں ہونی چاہیے. وہاں سے اس کا اعلان ہونا چاہیے. یہ جو ابھی بات ہے نا، کون چور، کون اچھا، کون برا، اللہ کی قسم یہ کوئی کرنے والی باتیں نہیں ہے. کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو اللہ کے زمین پر نافذ کیا جائے. اور جب یہ قانون نافذ ہو جائے پھر ہم کسی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے کہ یہ چور ہے. قرآن نے پہلے سے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کا کیا کرو، ہاتھ کاٹ دو. کیا کر دو؟ ہاتھ کاٹ دو. تو میرے بھائی، یہ قرآن کا ایک حق ہے ہم پر، لیکن اس حق سے ہم کیسے سبق دوش ہو سکتے ہیں؟ بھائی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بات کی، بس ٹھیک ہے. قیامت کے دن میرے لیے میری باتیں گواہ ہو سکتی ہے کہ ہاں میں نے اپنے فرض کو آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دیا تھا. آپ میں سے بھی دل میں انگریز کے لائے ہوئے قانون کو کراہت کی نگاہ سے دیکھو اور دعا مانگو کہ اللہ میری ضرورت نہ آئے کہ میں اس قانون کے سامنے سرنڈر ہو کر وکیل کے سامنے کھڑا ہوں، جج کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن نہیں پوچھے گا. اور کبھی کبھار جو ہے نا انسان وہ ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور مجبور ہو کر جو ہے نا جب یہ سارے ساتھیوں کے جو ہے نا وہ دستخط ہو جائے تو پھر مجھے کہو تاکہ میں بات کو ختم کر لوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، یہ پھر جو ہے نا وہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کیا ہوں گے؟ سبق دوش ہوں گے. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. کیا جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان میں جو ہے نا اتنے مدرسے تھے جو ابھی ہے نہیں ہے. تو اگر مدرسہ بنانا دین ہے تو یوں بھی تو اس دین سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں؟ کون سی جگہ ہے، کون سا ضلع ہے جو مدرسے سے خالی ہو؟ تو میرے بھائیوں، یہ مدرسے تو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کارخانے ہیں.
تو جس کارخانے میں اصل چیز نہ بنے جس کے لیے بنائے گئے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن سیکھنا سکھانا یہ کوئی چھوٹا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن قرآن تو اللہ رب العالمین کا ورلڈ آرڈر ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ آ گئے، المنورہ الطیبہ، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مسلمان ہو گئے ان پر اللہ کی دین کو نافذ کیا کہ نہیں؟ یا لوگوں کے قانون کے سہارے چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا نا. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کا ہم پر ایک حق ہے. کیا ہے؟ قرآن کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے. کیا ہے بھائیوں؟ اللہ کا قانون ہے. یہ بھی کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میری بس کی بات نہیں ہے. اور اگر ہم نے ملک پر قرآن کا قانون نافذ کیا ہوتا، یہ جتنی بھی کشالے ہیں نا، کشالے جو مشکلات ہیں، یہ نہ ہوتے. ہم کہیں اور ہوتے اللہ کے بندوں، ہم کہیں اور ہوتے. 80 میں روس جو بدماش ہو کر وہ مسلمانوں کے ممالک پر پھیلنے لگا نا، یہ بات نہ ہوتی، ہم کہیں اور ہوتے، واللہ ہم کہیں اور ہوتے. بلکہ اس سے بڑھ کر اکثر ہندو نہ رہتے وہ مسلمان ہوتے. اکثر ہندو نہ رہتے وہ مسلمان ہوتے. یہ ہندو کا اپنی ہندو دھرم پر باقی رہنے کے لیے وہ اختلافات بھی ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ اتنے مسلمان اس طرح اختلاف یہ تو وہ گاندھی کا جو ہے نا ایک واقعہ میں آپ بھائیوں کو سناؤں. گاندھی کا ایک دوست تھا، ڈاکٹر تھا، کانگریس میں تھا، بڑا سرگرم رکن تھا کانگریس کا. وہ مسلمان ہوا. جب مسلمان ہوا تو گاندھی کو خبر ملی. تو گاندھی جو ہے نا یہ سب کھلے سینی کا آدمی تھا، اور گاندھی جو ہے نا مارا بھی گیا ہے مسلمانوں کی املاک کو بچانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے وہ بھوک ہڑتال کی تھی، اور پھر جو ہے نا وہ قتل کیا گیا. تو گاندھی نے یہ کہا، اس کو دعوت دے کے کہ اچھا ہوا کہ آپ مسلمان ہو گئے. دعوت کھلانے کے بعد کہا کہ آپ کون سے مسلمان ہو گئے. وہ گاندھی کو سارے نام معلوم تھے نا، گاندھی کو سارے نام معلوم تھے. کہاں کون سے مسلمان ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا. تو گاندھی نے کہا نہیں، پہلے پتہ کر لو کہ کون سی مسلمان ہو، پھر مسلمان بنو. تو وہ پھر پیچھے ہٹ گیا، مرتد ہو گیا، کیونکہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کون سا مسلمان ہوں. اور یہ ہوا ہے ایسا، یہاں پر ہوا ہے اللہ کے بندو. ہماری دعوت پر ایک نیپالی مسلمان ہوا، میری دعوت پر. پھر جس جگہ میں مسلمان ہوا وہ بلڈنگ، وہ بہت بڑی بلڈنگ تھی. میں اس کو تلاش کرنے کے لیے ہر ہفتے جاتا کہ وہ اس کو میں ملوں اور اس کو دینی تعلیمات سے روشناس کروں، اور ان کو جو ہے نا وہ دینی تعلیمات سے آراستہ کروں. لیکن کچھ یار دوستوں نے ان کو پکڑے رکھا تھا اور چاہتے نہیں تھے کہ مجھے ان کی خبر ہو. واللہ وہ تھا نیپال کا اور رہتا تھا رامپور میں، لیکن تھا نیپالی. تو مجھے اتنی بات معلوم ہے. اور تھا الپنار کپنی میں. تو دارالبیضا میں رہتا تھا. آخر کار 2 سال کے بعد جو ہے نا وہ آدمی مجھے ملا، لیکن مرتد ہوا تھا. انا للہ و انا الیہ. تو ان کے سامنے جا کر مجھے قدرتی طور پر آنسو آ گئے، رونا آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے اب؟ تو اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے بس کچھ باتیں سنائیں کہ اس طرح مجھے مسلمانوں نے بولا یہ. تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ان ظالموں نے ان کو یہاں درس آنے سے روکا تھا. اور اصل میں جو ہے نا جب وہ شروع میں ہم لاتے تھے نا ان کو، وہ ابھی تک ہندوؤں کے روم میں تھا. تو ان کے ساتھ وہ یار لوگ بھی آتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہو. تو مجھے ان دنوں میں یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ یہ ان کو یعنی اس نو مسلم کو اپنی راہ پر باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ہو. وہ یاروں کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ بہت ساری باتیں ہیں. پھر بعد میں انہوں نے خود مجھے کہا کہ بھائی وہ آدمی تو واپس ہو گیا ہے. تو میں نے ان کو نہیں کہا کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے، لیکن وہ پھر مرتد ہو گیا تھا. اور پھر
جب میں نے ان کو پھر سے دعوت دی، میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے، کیا تیرے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ میرے دل پر اللہ رب العالمین نے وہ نور کھول دیا تھا، میرا دل منور ہو گیا تھا، یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں تھی، کیونکہ کفر اندھیرا ہے، اسلام نور ہے، اس انسان فوراً سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو مسلمان ہو جاتے ہیں فوراً رونے لگتا ہے، دیکھے ایسے لوگ کہ نہیں؟ اور یہ پیسوں کے لیے نہیں مسلمان ہوتے جس طرح کہتے ہیں لوگ۔ ایک ہندو میری ہی دعوت پر الحمدللہ مسلم ہوا، ابھی امارات میں خوب داعی ہے، گورکھپور کا تھا، اس نے اپنا پورا ضلع چھوڑ دیا، بہار میں رہنے لگا، ابھی دلی میں ہے والحمدللہ۔ تو جیسے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھتے وقت ایک عرب نے اس کو ایسے پیچھے سے پیسے دینے کا ارادہ کیا نا ایسے، تو اس نے ان کا ہاتھ ایسے آہستہ سے ہٹایا کہ میں پیسوں کے لیے نہیں آیا ہوں، حالانکہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، پیسہ لینے میں یا پیسہ دینے میں کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک گفٹ ہے، آپ ان کو دینا چاہتے ہیں۔ کوئی پیسوں پر اپنا دین چھوڑے گا، دھرم چھوڑے گا؟ نہیں، ہو سکتے کچھ لوگ چھوڑتے ہوں لیکن عام طور پر ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس بات کو اسلام نے، اس بات کی طرف اسلام نے رغبت بھی دی ہے، کیا؟ اور اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، تألیف القلوب۔ قرآن نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے بائیو حنین کے موقع پر، جب نبی علیہ السلام کو غنیمت ہاتھ لگ گئی، غنیمت، تو نبی علیہ السلام نے انصار کو کچھ نہیں دیا۔ او اللہ کے بندو، جنہوں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی حفاظت کی، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اپنے جانوں کو، اپنے مالوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ اپنی بیویوں کو پیش کیا کہ میں طلاق دوں گا اور آپ ان سے نکاح کرو۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ آیا تھا، ایک انصاری صحابی نے کہا کہ میرے 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں جو آپ کو پسند ہو، اور پھر آپ ان سے نکاح کر لو۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے کچھ نہیں دیا، اور پھر جب یہ لوگ، ان کے کچھ نوجوانوں نے آپس میں جو ہے نا بات کی نا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، تلواریں ہمارے خون سے رنگ ہے، نوجوان ہمارے شہید ہو گئے، احد کے دن 70 نوجوان ان کے شہید ہو گئے، اتنی قربانیاں ان کی کہ پوچھو مت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انصار کے ساتھ محبت دین ہے اور ایمان ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچائی گئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو لایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے کچھ نوجوانوں نے یہ بات کی ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بڑنے والے نہیں تھے؟ تمہاری دشمنی نہیں تھی اوس اور خزرج کی، ہماری وجہ سے جو ہے نا دشمنی ختم ہو گئی، دوستی میں تبدیل ہو گئی؟ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول بالکل حق، سارے باتوں کے بارے میں سر ہلاتے رہے کہ حق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آپ لوگ بھی یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو قوم نے نکالا اور ہم نے آپ کو جگہ دی۔ اللہ اکبر، انصار بہت رونے لگے، بہت رونے لگے۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر لاسٹ میں فرمایا آخر میں کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ مال لے کے جائے، بکریاں لے کے جائے، ریوڑ، اور اسی طریقے سے درہم دینار لے کے جائے، اونٹ کے ریوڑ لے کے جائے، اور آپ لوگ اللہ کے رسول کو لے کے جائے مدینہ میں واپس؟ اور بہت روئے وہ اس واقعے پر۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا، اور نئے مسلمانوں کو ایک ایک وادی جتنی جو ہے نا بکری اور بیڑ دے دیے۔ تو یہ دینے میں کچھ قباحت نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کو تألیف القلوب، مؤلفۃ القلوب مسئلہ ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ نو مسلم نے کیا کیا؟ ہاتھ ایسا ہٹا دیا اس کا کہ میں اس کے لیے نہیں مسلمان ہوا ہوں۔ تو ان کا نام تھا سونو، نام ہم نے رکھ دیا عبداللہ والحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو نیپالی کا بات میں کر رہا تھا، ہندو، وہ مسلمان ہوا، پھر اس طرح کے جو ہے نا بدعقیدہ لوگوں کے ہاتھ چھڑ گیا، اور آخر کار ان کی وجہ سے جو ہے نا اسلام سے نکل گیا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بات کر رہا تھا، اگر ہم نے اللہ کی دین کو حقیقی معنوں میں نافذ کیا ہوتا نا، جس طرح قرآن کا حق ہے، جس طرح قرآن کا حق ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے عقل مندو۔
کیسی زندگی ہے؟ ایک کو قصاص لگ جائے پھر کوئی دندناتا پھرے گا، کسی پر بدماشی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر حقیقی معنوں میں اسلام نافذ ہوتا تو ہندو بھی اسلام میں جو ہے نا آ جاتے، لیکن میں نے تو عرض کیا کہ مسلمان جو ہے نا وہ فرقوں کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ ہندوؤں کو دعوت نہیں پہنچا سکے۔ دعوت میں جو ہے نا ہم پہل ہے نا، تو ہم آپس میں دست گریبان ہے۔ پاکستان میں نہیں، انڈیا میں بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کتنے فرقے ہیں، لوگ جو ہے نا درمیان میں ہندو کے ساتھ بات چیت ہے، خوب ہندو کے ساتھ بات چیت رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر کسی اور کا، یہ کسی اور کا، ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام بھی نہیں ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہے۔ تو فرقوں نے بھی جو ہے نا اسلام کو کمزور بنا دیا ہے، فرقوں نے اسلام کو کمزور بنا رکھا ہے، دعوت جو ہے نا سست رہ گئی ہے، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لوگ دشمن ہیں کسی خاص نام پر۔ اللہ کے بندوں، ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، اس نے کیا کہا، گاندھی نے کہا کہ بھائی تم مسلمان تو ہو گئے ہو، لیکن کون سے مسلمان ہو گئے ہو؟ ہاں، کیونکہ وہ فرقے کا نام بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہر فرقہ برا بھی نہیں ہے، ہر فرقہ برا بھی نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت کے ساتھ چمٹ کر رہنا، اس کو اگر کوئی فرقہ کہے، کوئی جماعت کہے، کوئی کچھ بھی کہے، قرآن حدیث دین اسلام، ہمارے ائمہ اسلام جو ہے ان سب کی وصیت یہ ہے، قرآن حدیث کو مانو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات لمبی ہو گئی اور میری بھی جگہ دور ہے، آپ لوگ بھی جو ہے نا، لیکن میں بھی ادھر نہیں رہتا، دارالبیضا جاتا ہوں، تو اگر وہ لسٹ جو ہے نا کور ہوا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی بھائی کا سوال ہو مختصر سا تو کر سکتا ہے۔ ایک سوال ہے جناب، جی، اگر کسی کے پیچھے ہمارا نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، محلے میں اگر امام ایسا ہو کہ آپ کا دل نہیں چاہتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ بدعقیدہ نہ ہو، بھائیو وہ بدعقیدہ نہ ہو، تو آپ اپنی دل کی اصلاح کر لو، ان کے پیچھے نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے لوگ نماز جو ہے نا ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، 3 طرح کے لوگ نماز ایک بالش سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ ہے جو ایسا امام ہو جس کو لوگ ناپسند کرتے ہو، جو لوگ ناپسند کرتے ہو، اور وہ لوگوں کا امام بنا ہوا ہو، لیکن 1-2 آدمیوں کے ناپسندی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، مولوی کو، امام کو اپنے اخلاق شائستہ رکھنے چاہیے، دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ممبر پر دنیا کے بے ثباتی کو بیان کرو، زہد کو بیان کرو، آخرت کے رغبت کو بیان کرو، اور نیچے اترو تو 5 ریال پر کسی کے ساتھ جھگڑو، تو یہ تو قول فعل میں تضاد ہے۔ وہ کہیں گے کہ یہ کیا بول رہا تھا ابھی ممبر پر، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہیں اخلاق والا ہونا چاہیے، اور صحیح العقیدہ ہو۔ تو آپ کی اگر اپنی ان کے ساتھ جو ہے نا کچھ دل میں وہ پریشانی ہے، اس سے اور ناگواری ہے، تو ہمیں اپنی دل کا علاج کرنا چاہیے، اپنی دل کا۔ اور میرے بھائیوں، دل کے علاج کے حوالے سے میں کچھ باتیں بھائیوں کے سامنے کروں گا۔ دل کا علاج ظاہری جسم کے علاج سے بہت ضروری ہے، ظاہری جسم کے علاج سے بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، جیسا آپ نے بولا کہ ابھی کے بت پرستی، ہاں بت پرستی کرتے ہیں ہاں، مسلمان، نہیں ایسی جو ہے نا مولوی کی، دیکھیے جو قرآن سے وسیلے ثابت کرتا ہو، کیا کرتا ہو، قرآن میں جن وسیلوں کا ذکر ہے نا اس سے انکار کفر ہے، اور جن وسیلوں کا قرآن میں ذکر نہیں ہے وہ یہ قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن میں تحریف کرتا ہے۔ تو ایسے مولوی کے پیچھے اگر آپ نے نماز پڑھی 1-2، آپ کو پتہ نہیں ہے، ہو جائے گی وہ، جب آپ کو پتہ چلے تو پھر ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے، یہ بات ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیلوں کا ذکر کیا ہے، ہاں، ان وسیلوں سے انکار کفر ہے، اور جو وسیلے اللہ نے نہیں ذکر کیے تو وہ وسیلے نہیں بیان کرنے چاہیے، ٹھیک
ٹھیک ہے سر، کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو تو اس میں پھر ہم الگ پڑھ سکتے ہیں نماز جب؟ الگ پڑھ سکتے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. وعلیکم السلام.